اب آیا ہے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. کل کی ویڈیو سے شاید یہ تاثر گیا کہ نا امیدی ہے، شاید یہ تاثر گیا کہ کچھ نہیں ہونا، شاید یہ تاثر گیا کہ کنفیوژن ہے. لیکن میں نے کل ہی کہا تھا آج کے لیے کہ میں کوشش کروں گا کہ کھل کے سمجھاؤں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہو کیا سکتا ہے. اس وقت تھوڑی تعریف تو بنتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ٹو بی ویری آنیسٹ. صحیح مشغول کر دیا ہے سب کو. لیکن سوال ایک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی تگڑی ہے اس وقت اور حکومت کے ساتھ بھی اتنا پیچھے کھڑے ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے اور باقی معاملات بھی سیٹ ہیں، تو حکومت کا حال یہ کیوں ہے؟ سچیو جی، ارے من میں کوئی بات ہے تو بتا دیجئے، ایسے بول چال بند مت کریے بھائی، ہم کو اچھا نہیں لگتا. گورنمنٹ کی ڈیسپریشن واضح ہو چکی ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ انگیج رہے کیونکہ ان کو اپنی انڈورسمنٹ چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہی چاہ رہی تھی اب نہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کو تیار تھے. میننگ پارلیمانی کمیشن بھی بن گئی. ظاہر جوڈیشل کمیشن تو گلے پڑ جاتی، چلے پارلیمانی کمیشن. میں تو کتنے دنوں سے بول رہا تھا کہ پارلیمانی کمیشن پہ آئیں گے. نہیں، خان صاحب کو چھوڑنا تو یہ پہلے چھوڑ دیتے، ابھی بھی راضی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تھرو کورٹس. اب یہ پنگا ہے، اور کہہ رہے ہیں میرے لوگ. اور اب تو گورنمنٹ نے خود الیکشن پہ کمیٹی بنانے کا بھی کہہ دیا ہے کہ 2024 کے الیکشن. آگے ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بنا لیں گے. لیکن گورنمنٹ میں اس میں ایک ٹوسٹ ڈال رہی ہے ہر چیز میں کہ اگر 26 نومبر کی دھرنے کی کمیشن ہوگی تو 2014 کی بھی دھرنے کی کمیشن ہوگی، اور اگر 2024 کی الیکشن کی کمیشن ہوگی تو 2018 کی جو بنی ہوئی کمیٹی ہے، ہاؤس کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی، اس کو بھی فیصلہ کیا جائے، اس کا بھی فیصلہ کیا جائے کہ تاکہ وہ بھی اپنے پورے انکشافات کر سکے. تو جب گورنمنٹ اتنی پاورفل ہے تو یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ظاہر ہے یہ باتیں آئی ہیں دباؤ سے. دباؤ کہاں سے آیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ کہاں سے آیا؟ آبویسلی سمجھاتا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یار مان لو کچھ نہ کچھ، ورنہ اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی تو 2 دن ہی گزرے تھے ڈیڈ لاک ہوئے، اور وزیر اعظم، گورنمنٹ کے وزیر اعظم ٹاپ آف دا پوزیشن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، کیا دل ابھی بھرا نہیں؟ سر یہی تو مسئلہ ہے. پی ٹی آئی نے دل آپ کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کا دل بھرنا ہے. آپ تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہے ہیں. اب گورنمنٹ نے 9 مئی کی بات نکال کے بولا ہے کہ بیکاز 9 مئی اسٹیبلشمنٹ نے دفن کرنا چاہ رہی ہے. میں سمجھاتا ہوں کیسے. اس کے لیے خان صاحب کی شاید کچھ اور باتیں مان لے اسٹیبلشمنٹ، جو کہ شاید مانے گی اور لازماً مانے گی، لیکن لازماً مانے گی، لیکن کمیشن نہیں ماننا چاہے گی اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کی. تو اس لیے گورنمنٹ کی کیا مجال کہ وہ اس چیز پہ کمیشن کی بات کرے، چاہے پارلیمانی کمیٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کی کیا مجال؟ اور گورنمنٹ نے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیفٹی کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر چلے جائیں اور یہ جو کمیٹی ہم بعد میں بنا کے جا رہے ہیں یہ پھر کچھ کام دکھا دے، کنسیڈرنگ اسٹیبلشمنٹ کا دھوکہ دینا آگے چل کے. کیونکہ اگر خان صاحب ان کی باتیں مان لیں اور باہر آ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اس طرف چلے جائیں، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب سب مان کے بھی اگر باہر آ جائیں تو ایونچولی خان صاحب کی ضرورت پڑ جائے گی. تو خیر وہی گورنمنٹ کو ڈر ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس 26 نومبر میں ہم، یعنی جو سٹنگ گورنمنٹ کے اس وقت لوگ ہیں، وہ پھنس جائیں. اس لیے جب اسٹیبلشمنٹ اپنی بچا کے 9 مئی کو غائب کر رہی ہے تو نیچرل ہے کہ گورنمنٹ اپنی بچانے کے لیے 26 نومبر کو 2024 کے دھرنے سے کنیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیں 2018 میں الیکشنز ہوں، 2024 کے الیکشنز ہوں، 26 نومبر ہو، 2014 کا دھرنا ہو، ان سب کے پیچھے اصل ہاتھ کس کے نکلیں گے؟ سو یہ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو سیو کیا ہے اور کمیٹی بنانے کی بات بھی کر لی ہے. لیکن مزہ نہیں آیا سر جی. ابھی آپ اور پیچھے ہوں گے، اور آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ. اسی لیے مزہ نہیں آیا کیونکہ اس پلان کے تحت تو پی ٹی آئی کو 9 مئی تسلیم کرنا پڑے گا اور پارلیمانی کمیٹیز پہ آمادہ ہونا پڑے گا، which is like nothing. اور شاید آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی آمادہ ہو جائے، کیونکہ 2018 اور 2014 والی جو سوچ ہے وہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن پھر بڑا سوال ہے کہ دوسرا جو سوال ہے کہ خان صاحب باہر نکل کے کریں گے کیا؟
اگر وہ اپنے باقی ہتھیار نکالیں گے، جیسے کہ 26 نومبر اور جیسے کہ 26 امینڈمنٹ کورٹس کے حوالے سے، جیسے کہ 9 مئی کو اگر پھر دوبارہ اجاگر کر دیا، یا جیسے کہ سب سے بڑی بات مینڈیٹ، تو یہ چیزیں اب اسٹیبلشمنٹ صرف اسی صورت میں خان صاحب کو دینا چاہے گی یا دے گی جب اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی۔ اب اس کے راستے ہمیشہ 2-3 ہی رہے ہیں جو آگے ایکسپلین ہو جائیں۔ تو جناب ابھی کا جو پلان ہے، پی ٹی آئی اس پہ نہیں مانے گی، لکھ لیں آپ مجھ سے، خان صاحب اس پہ نہیں مانیں گے، لیکن اف یو آسک می، اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کرے گی، پروبیبلی 9 مئی کی کہانی کو ان کو دفن کرنا ہے، یہ دفن کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی۔ سوال ہے کہ کیا خان صاحب اس چیز سے آؤٹ اٹھائیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، ایٹ لیسٹ فار ناؤ۔ سو یہ سوئی پرابلم کرتی رہے گی، یہ فی الحال تو پرابلم کرتی ہے۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، خان صاحب اگر پیچھے نہیں آئے، یہ بھی فیکٹ ہے کہ اگر خان صاحب پیچھے نہیں آئے اور یہ لمبا کھینچے تو یہ ہر چیز ماننے کو تیار ہو جائیں گے خان صاحب کی، لیکن یہ 9 مئی کی کمیشن پھر بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ دیکھیں 9 مئی کی کمیشن مطلب یو ٹرن، یا اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا نیریٹو تھا اس پہ پانی پھیرنا۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کچھ کریں گے۔ سو دے ول آفر اینی تھنگ ٹو خان صاحب اگر خان صاحب نے ضد نہ چھوڑی، یا دے ول ڈو اینی تھنگ ٹو سیو دا سسٹم اگر کہیں اور سے ضد برقرار رہی۔ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی ڈیسپریشن 2 وجوہات پہ بیس کرتی ہے۔ ایک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب چوڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے، اور اسی لیے ہمارا تو نمبر ہی نہیں آئے گا جب پریورٹیز کی بات آئے گی۔ اگر ان دونوں میں سے صحیح معنی میں اگر ٹاک شروع ہو جائے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا۔ سو گورنمنٹ سے جتنا ہو پا رہا ہے گورنمنٹ اتنا آفر کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ 9 مئی کی کمیشن نہیں بنانا چاہ رہے، اور جب 9 مئی کی کمیشن نہیں بنانی تو ان کو خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کرنے پڑ رہے ہیں، اور جب ڈائریکٹ ٹاکس یا ڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ فرسٹریٹ ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ کمزور نظر آ رہی ہے، اور گورنمنٹ کا شک بھی بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی ابھی تک یہی مجبوری ہے کہ یار گورنمنٹ کے تھرو ہی کر لو ٹاکس، جو بار بار گورنمنٹ آگے کہہ رہی ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ نہ کچھ ڈینائل میں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کچھ بیٹھے لوگ کہ معاملات وہ سیٹل کر لیں گے، میرا خیال ہے نہیں کر پائیں گے، لیکن ٹھیک ہے ڈینائل میں ہیں۔ مگر پی ٹی آئی ابھی بھی ان سب باوجود بھی نہیں مان رہی۔ عمر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی، وہ کہتے نہیں مانتے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی ان ساری باتوں کو۔ پی ٹی آئی ابھی بھی کہہ رہی ہے نو ٹاکس۔ تو اب آپ ادھر سے اندازہ لگائیں نا سر کہ وائی از پی ٹی آئی بیک ٹریکنگ، جبکہ کمزور بھی وہی ہے اور جبکہ مایوس بھی اس کے ہی لوگ ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ میں تفصیل سے کئی 2-3 مطلب پچھلی 2 ویڈیو چھوڑ کے شاید میں کسی ویڈیو میں پوری تفصیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ ون دیٹ کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی مدد لازم آنی ہے۔ سیکنڈلی ٹرمپ کی مدد نہ بھی آئے تو خان صاحب کو اندازہ ہے یا انفارمیشن ہے کہ دنیا کے حالات مسئلے کرنے جا رہے ہیں یا کچھ اور مسئلہ کرنے جا رہا ہے، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ وہاں کی کیبنٹ فارم تو ہونے دیں سر۔ ابھی تو وہاں ان کی سینٹ کی کنفرمیشن ہیئرنگز چل رہی ہیں، اتنے اتاولے مت ہوا کریں۔ تھرڈلی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ جب بات اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ڈائریکٹ بات ان سے ہو، اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ نے واقعی دل سے اگر گورنمنٹ کو سکسیزفل کرنے کی ہوتا نا تو گورنمنٹ کو اتھارٹی دیتے۔ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کروا رہے تھے، سینٹ چیئرمین دھرنے میں جا چکے ہیں بیچارے ان کی، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی ہے، اور پنجاب کو سپورٹ کس کی ہے؟ obviously اسٹیبلشمنٹ کی۔ اور اب دیکھیں گزرتے وقت کے ساتھ یہ کمپین بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ پنجاب میں مریم مقبول ہو رہی ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے، لیکن تاثر تو یہی دیں گے نا سر، مریم کو تو سکسیسفل دکھانا ہے، اسی وجہ سے تو یہ پورا ڈرامہ رچا گیا ہے پورا کا پورا۔ کہیں نہ کہیں خاموشیاں ہیں تو کہیں مجبوریاں ہیں، لیکن مریم کو تو سکسیسفل دکھانا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب نے لازماً سوچا ہوگا کہ یار بات وہیں سیٹ ہونی ہے تو فضول میں ٹائم کے ساتھ سرکار کے ساتھ ٹائم کیوں ضائع کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جب یہی چاہ رہی ہے۔ اب یہاں 2 سوال ہیں، کیا عمران خان لڑائی کر کے منوائیں گے اپنی باتوں کو؟ اگر لڑائی کر کے منوانے کے موڈ میں ہیں، اور اب سنیے گا یہ، اور راستہ یہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر بہت راستے کھل جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بہت پیچھے کنسیڈ کرے گی، اور جس دن مولانا مل گئے اس اتحاد کے ساتھ، اس دن سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی گو اہیڈ مل گیا ہے۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ اگر جس دن مولانا مل گئے، ظاہر سی بات ہے اس دن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی
गो अहेड मिल गया है। और अगर रास्ता अकेले लड़ाई करने का है पीटीआई का, तो भी मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजी काम आएगी, लेकिन उसके नतायज खौफनाक हो सकते हैं। मैं आपसे कहा था कि ये बिजनेसमैन वाली जो कहानी है ये एम्बेरसमेंट साबित होगी, और अब क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। भले लोग कुछ भी कह दें कि बहुत बड़ी चीज़ है सर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखें, एक तरफ है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एक तरफ है अंदर का बंदा, वो भी वो भी ऐसा जो जुगाड़ू है। आपको लगता है कि इस वक्त जो सोच है वो अंदर के बंदे, जो जुगाड़ू अंदर का बंदा है, उसको प्रेफर करेंगे, या जो सोच है इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेफर किया जाएगा। और उनकी जो कैबिनेट बनने जा रही है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सब इन इट सेल्फ स्ट्रॉन्ग पर्सोना रखते हैं। अभी तो उनको वो कंफर्मेशन होने दें। डू यू रियली थिंक कि ये बीच जैसा बंदा उन सब की लॉबी कर सकता है? एंड फॉर व्हाट? किस चीज़ का आसरा दे रहे हैं हम अमेरिका को? अड्डे देंगे हम? क्या देंगे? चाइना से दूर होंगे? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? मैक्सिमम चमक हमारे पास अड्डे हैं ईरान के अगेंस्ट। मैं बार बार पूछता हूँ, क्योंकि अड्डे दे दिए तो शायद मामला बन भी जाए, क्योंकि ईरान के साथ मामला बिगड़ने हैं। अभी बेचारा ईरान मिन्नतें पे आया हुआ है टॉक्स करने के लिए। आज भी कह रहे थे कि भाई हम तो न्यूक्लियर टॉक्स करने की तैयार हैं अगर वेस्ट की नीयत है, और अमेरिका का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से ईरान के लिए। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जैसी ये इसराइल की हवाले से बातें चल रही है ना, ये जो वेस्ट में और ट्रंप बातें कर रहा है, ज़ाहिर है ये ईरान और ये हमारे अरब दोस्त ममालिक के लिए मसला लाजम होना है, लाजम। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि वी आर इन नो पोजीशन टू गिव एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। उल्टा हम जो हैं वो एक टारगेट है, ये आपको नज़र आएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं अभी भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पैगाम भेजने थे वो भेज चुके हैं, और हालात नेशनली और इंटरनेशनली इस नहज पे आ चुके हैं कि बस अब। लेकिन जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि हदें क्रॉस करनी पड़ती हैं कभी कभी लोगों को मायूस करने में, बट अगर उसके बाद नहीं तो फिर क्या। अब हम इस फेज़ में इंटर हो रहे हैं जहां हदें क्रॉस हो चुकी हैं, अब आगे कुछ है नहीं। इसलिए बेफिक्र रहे कि इग्नोर करने के मूड में भी ये सब कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इग्नोर करने का मूड नहीं है। लोग जितना भी कहें आपको कि अमेरिका को इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं होगा, 6-8 महीने 6 महीने बाद क्या हो रहा है? इलेक्शंस हो जाएंगे। यस, ये हो सकता है। बाकी खान साहब का निकलना 6 महीने तक खिंच जाए, ये मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब होगा, मतलब वेरी सरप्राइजिंग। अगर 6 महीने तक खिंच गया तो फिर ज़ाहिर खान साहब डील कर लेंगे, ये क्या बात हुई। लेकिन अगर ये नीयत है तो टॉक्स इतना जल्दी ना शुरू की जाती। अगर इतना लंबा नीयत होती और पता होता कि इतना टाइम है तो ये नहीं किया जा सकता, और ये दिखावे के लिए जो पूरा हुआ, शुरू ही नहीं किए जाते। और इतना जल्दी कमीशन बनाने पे भी रजामंदी नहीं होती। अरे अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो टाइम पड़ा है, क्यों इतनी जल्दी है? अब गवर्नमेंट भी देखिएगा फंसेगी, क्योंकि अब सवाल होगा कि जब हाउस कमेटी बन सकती है, यानी कि पार्लियामानी कमेटी बन सकती है, तो जुडिशल कमेटी क्यों नहीं? खैर, तो पता है कि हम नहीं चला पाएंगे, स्पेशली इंटरनेशनल हालात और प्रोबेबल डायरेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोबेबल डायरेक्ट इंटरवेंशन, क्योंकि डायरेक्ट इंटरवेंशन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो पता है। और तो इसीलिए ये दिखावे के लिए गवर्नमेंट के साथ टॉक शुरू हुए थे, ताकि अगर कोई कुछ कहे तो हम उसे दिखाएं कि बात हो रही है, देखें लोग बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं। लेकिन अब तो सब रुक गया है, अब तो दिखावा भी नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे शक हो रहा है कि या तो अब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई मिल के कुछ करेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए हाइब्रिड निज़ाम बचाना ज़रूरी है, पीडीएम वाले नहीं, और अंदर से गेम घूम जाएगी। मीनिंग 9 मई की बातें दफन होंगी, मिसाल ये सुप्रीम कोर्ट से सरकारी बेंच मिलिट्री ट्रायल्स उड़ा देगी, और पीटीआई भी फिर जिक्र फिक्र छोड़ देगी, लोगों की ज़मानत अचानक से शुरू हो जाएगी, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और देखने वाला होगा। इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई अपने उन सोशल मीडिया वॉरियर्स से भी डिस्टेंस कर रही है जो अगेंस्ट द मिलिट्री जनता और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और अब भी अजीब एक दूसरे के ऊपर वो लोग भी था जो पीटीआई के ये सोशल मीडिया के हैं डायहार्ड, एक दूसरे के खिलाफ लड़े जा रहे हैं। खैर, फिर मौलाना भी साथ देंगे, शायद कहाँ अब्बासी ऑलरेडी साथ है, ग्रैंड अपोजिशन क्रिएट होगी। देखिए ये फैक्ट है, मैं बाबा कह रहा हूँ, जिस दिन मौलाना मिल गए पीटीआई से उस दिन प्रॉबेबली कुछ ऐसा ही प्लान नज़र आएगा, और फिर ये प्लान होगा और कुछ नहीं, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये प्लान होगा। और इसी प्लान के तहत ये प्रॉबेबली शायद वकील भी भड़के रखे हैं, और तो मीडिया को भी अभी भड़काया जा रहा है। क्या पैका का कानून है सर, मतलब
ہر دور میں آتے ہیں، ہر دور میں چلے جاتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ سچویشن ہے تو یہ اگر بائی پلان ہے تو اس کے اثرات بھی ہمیں پھر چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ جیسے یہ لاہور کا جلسہ، اجازت بھی صحیح نمونے سے صحیح طریقے سے ملے گی، اور جلسہ ہونے سے پہلے ہی شاید سکسیسفل ہو جائے، اور اس بار کریک ڈاؤن کے تھرو سکسیسفل نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی تعریفوں کے تھرو ہوگا، کچھ مخصوص صحافیوں کی تعریفوں کے تھرو ہوگا، اور تھوڑا ہمیں نیوٹرل پوز بھی نظر آئے گا۔ لیکن اگر بات نہیں بنی اور مولانا بھی ساتھ نہیں تو پھر حال وہی ہوگا جو پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، پاولی پکڑ دھکڑ شروع ہوگی اور مکمل کرش کر کے ناکام کیا جانے کی کوشش ہوگی۔ اب اس چیز میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے، ہو سکتا ہے مریم نواز شریف گورنمنٹ کو یہ ریئلائز نہ ہو، لیکن ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آفٹر 26 امینڈمنٹ آفٹر 26 نومبر کا یہ جو فیاسکو ہوا تھا، اب یہ لٹرلی امپاسبل ہے کہ اب اس طرح کی طرح کوئی کرش کیا جائے لوگوں کو، کیونکہ اگر کوشش کریں گے تو جو نظریں ٹکی ہوئی ہیں دنیا کی وہ پھر دیکھیے گا اور کتنا ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور جو لوگوں میں نفرت ہے اس وقت اس کا کیا ہوگا سر؟ اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ بھول کے بھی مسٹیک نہیں کروائیے گا۔ اور اگر مولانا مل گئے ڈسپائٹ نوئنگ، اب یہ بہت دبے الفاظوں میں ایک بات کر رہا ہوں، سمجھی جائے گا، بہت ساری ہماری سچویشنز ایسی بھی ہوئی ہیں پاکستان میں، اگر مولانا مل گئے ڈسپائٹ نوئنگ کہ بات نہیں بنی ہے، ڈسپائٹ نوئنگ کہ کریک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے پی ٹی آئی پہ، اور سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور کوئی اشارہ نہیں ہے، اور پھر بھی مولانا مل گئے تو پھر یہ سمجھ لیں ہوگا وہی جو پہلی سوچ میں نے کہا تھا، یا پہلی صورت میں نے کہا تھا کہ کنسیڈ ہی کریں گے لیکن تھرو ایکسیڈنٹ۔ اب اس سے آگے بول نہیں سکتا میں۔ اب تک کے فیکٹس یہ ہیں کہ خان صاحب نے باہر آنا ہے، کمیشن بنانے پہ بھی تیار ہیں، لیکن فیوچر کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اور جب تک فیوچر کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا یا نہیں ہوگا تو ظاہر جنگ بھی جاری رہے گی، اور جہاں جنگ بھی جاری رہے گی اور حالات اگر مشکل ہوں گے تو پھر کہیں نہ کہیں منانا بھی جاری رہے گا، دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے جلدی بھی زیادہ ہے، پی ٹی آئی نے ابھی باہر نکلنے کا ڈرایا بھی نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم آ کے کھلے دل سے دوبارہ ٹاکس کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں اتنے چوڑے ہیں تو آہستہ آہستہ باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے ابھی بھی پوری طرح نہیں مان رہے ہیں، لیکن مان تو رہے ہیں، یہ آئیں گے آہستہ آہستہ، سب باتیں ماننے پہ آئیں گے اگر اسی طرح چلتے رہے۔ خان صاحب کو ڈرانے کے لیے کچھ حل بچا نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اب بس اس کو منانے کی باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ منائیں جتنا منا سکتے ہیں، ملٹری ٹرائلز کا اگر ڈرا سکتے تھے، یا اگر موڈ تھا کہ سپریم کورٹ سے اوکے کروا لیں گے، تو ای یو کا ریپریزنٹیٹو جو آیا ہوا ہے آپ کے پاس نے کلیئر کر دیا کہ ڈونٹ ٹیک دس جی ایس پی پلس اسٹیٹس فار گرانٹیڈ، اور انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز کر رہے ہیں، یہ پیکا قانون بنایا ہے، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ ایسے قانون بنا رہے ہیں، یہ کچھ شخصوں کو بچانے کے لیے، یہ جو فریڈم آف اسپیچ کو آپ کرپٹ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو پھر جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے جس کا شاید مئی یا جون میں ریویو ہونا ہے پاکستان کے لیے، اس پہ پھر تلوار لٹک جاتی ہے۔ سو اٹس نیئرلی امپاسبل کہ ملٹری ٹرائلز کو ڈرا کے اور کھینچا جائے، نیئرلی امپاسبل، اور سوٹ بھی یہی کرے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو منانے کے لیے اس پوائنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ سر ملٹری ٹرائلز سپریم کورٹ سے ختم کروا دیتے ہیں، اور پھر نارمل کورٹ سے آپ کے لوگ ہی باہر کر دیں گے، اور پھر کچھ لوگوں کی بیل بھی کروا دیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ لیکن مانگیں گے کیا؟ مانگیں گے وہی کہ تھوڑا ٹائم دے دو مسٹر نظام کے ساتھ نظام کو بھی، لیکن خان صاحب کہیں گے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہاں سے مسئلہ ابھرتا ہے، اصل مسئلہ ابھرتا ہے، یہی مسئلہ ہے جو گھوم پھر کر باقی چیزوں میں جڑ جاتا ہے، جہاں سے پھر وہی بات ہے کہ کنسیڈ کرنا پڑے گا تھرو پلان یا تھرو ایکسیڈنٹ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور کھینچا بھی نہیں جا سکتا، اور کنسیڈ بھی نہیں دکھانا ہے، کوئی جواز بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کھینچیں گے ٹھیک ہے، پیکا آ گیا، کیا ہو گیا پیکا سے؟ صحافی احتجاج کریں گے، آپ کریک ڈاؤن کریں گے، اس سے معاملات خراب ہوں گے کہ صحیح؟ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، آپ کریک ڈاؤن کریں گے، معاملات خراب ہوں گے کہ صحیح؟ اور آپ کی جتنی فالٹ لائنز ہیں دنیا ریئیکٹ کرے گی، اور اندرونی ٹیررسٹ بھی ریئیکٹ کریں گے، اور اس چکر میں جن کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی ریئیکٹ کریں گے، اور یہ سب اگر ہم چھوڑ دیں تو صرف دنیا کے جو فیکٹس ہیں وہی انف ہیں سمجھنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کنٹرول کر سکتی ہے جو ورلڈ آرڈر بنے گا۔ اور
ایک جو نیشنل آرڈر ہی بنے گا. دیکھیں اگر پی ٹی آئی نون پی ٹی آئی پی ڈی ایم یا اتحاد والے یہ سارے کے سارے اور اگر اس کے ساتھ میڈیا وکیل یہ سارے اگر مل جائے تو کیا حال ہونا ہے. اگر نہیں بھی ملے اور ایک سارے اکٹھے ہٹ کریں تب بھی کیا حال ہونا ہے, اسپیشلی وین یو آر انٹرنیشنلی ویک. تو یہ بات پتہ نہیں اتنی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ ٹائم نہیں ہے, اور خان صاحب اگر اڑ گئے تو کنسیڈ ہی کرنا پڑے گا. دیٹس ہاؤ اٹ از, دیٹس ہاؤ اٹ آلویز از. پردھان جی آپ اپنی ناک کی لڑائی میں پورے گاؤں کا بنٹا دھار کر رہے ہیں. کیجئے میٹنگ میٹنگ, کھیلیے میٹنگ میٹنگ, کرتے رہیے میٹنگ میٹنگ, ال ہوا میٹنگ.